آج ہم آپ کو بتائیں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ ان کے دونوں بچے یعنی حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ابھی چھوٹے تھے، لیکن انہوں نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا۔ مغرب کا وقت ہونے والا تھا، افطاری کا وقت قریب تھا۔ سب کے سب مصلی بچھا کر رو رو کر دعا مانگ رہے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا ختم کر کے 4 روٹیاں بنائیں۔ اس سے زیادہ ان کے گھر میں اناج نہیں تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 روٹیاں لائیں۔ پہلی روٹی اپنے شوہر حضرت علی کے سامنے رکھ دیتی ہیں، دوسری روٹی اپنے بڑے بیٹے حضرت حسن اور تیسری روٹی اپنے چھوٹے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دیتی ہیں۔ مگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھی روٹی کھائی اور آدھی روٹی کو اپنے دوپٹے سے باندھ لیا۔ یہ معاملہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور کہا، اے فاطمہ، مجھے بھوک نہیں ہے، ایک ہی تو روٹی ہے، اس میں سے آدھی روٹی اپنے دوپٹے سے کیوں باندھ رہی ہو؟ حضرت فاطمہ نے کہا، علی، ہو سکتا ہے میرے بابا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو افطاری میں کچھ نہ ملا ہو، وہ بیٹی کیسے کھائے گی جس کے باپ نے کچھ نہ کھایا ہو؟ حضرت فاطمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر آتی ہیں۔ حضور دیکھ کر فرماتے ہیں، اے فاطمہ، تم دروازے پر کیسے ہو؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ رسول اندر تو لے چلیں۔ حضرت فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ جب افطاری کی روٹی کھائی تو آپ کی یاد آ گئی کہ شاید آپ نے کھانا نہ کھایا ہو، اس لیے آدھی روٹی اپنے دوپٹے سے باندھ کر لائی ہوں۔ روٹی دیکھ کر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے کہا، اے بیٹی فاطمہ، اچھا کیا جو روٹی لے آئی ہو، ورنہ چوتھی رات بھی تیرے بابا کی ایسی حالت میں گزر جاتی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رونے لگتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے روٹی مانگی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اپنے ہاتھوں سے اپنے بابا کو کھلاؤں گی۔ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھلانے لگی۔ ایک مرتبہ حضرت حسن اور حسین شدید بیمار ہو گئے تو حضرت علی اور حضرت فاطمہ نے منت مانی، اے پروردگار، جب ہمارے دونوں شہزادے ٹھیک ہو جائیں گے تو ہم 3 دن کے لیے روزے رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دونوں شہزادے صحت یاب ہو گئے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہترین نعمتوں میں سے ایک نعمت جو کہ پانی ہے، پانی پیا اور روزے کی نیت کر لی۔ اسی طرح حضرت علی نے اور حضرت بی فاطمہ نے بھی ایسا ہی کیا۔ یہ دیکھ کر ننھے شہزادے حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمانے لگے، اے نانا جان، اے بابا جان، اے امی جان، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آپ نے پانی سے روزہ رکھا ہے تو ہمیں بھی اجازت دیں کہ ہم بھی ایسا ہی روزہ رکھیں۔ ان پاک ہستیوں نے حضرت حسن اور حضرت حسین کے سر مبارک کو چوما اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر روزے کی نیت کر لی۔ صبح حضرت علی مزدوری کے لیے باہر تشریف لے گئے۔ مزدوری کرنے کے بعد جب آپ جو لے کر گھر تشریف لائے تو بی بی فاطمہ نے ان جو کو پیس کر 5 روٹیاں بنائی۔ افطاری کا وقت قریب ہونے لگا تو اللہ کے رسول بھی گھر میں تشریف لے آئے۔ حضرت امام حسن اور امام حسین اور حضرت علی اور حضرت بی بی فاطمہ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دسترخوان پر بیٹھے اور 5 روٹیاں آپس میں تقسیم کی گئیں۔ جیسے ہی روزہ کھولنے کا وقت قریب آیا، اتنے میں دروازے پر کوئی آیا اور آواز لگائی، میں غریب ہوں، فقیر ہوں، اللہ کے نام پر کوئی مجھے روٹی کھلا دو۔ تو اللہ کے محبوب جیسے ہی یہ سنا تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا، میرے حصے کی روٹی سوالی کو دے دو۔ حضرت علی نے فرمایا، یا رسول اللہ، اس مستحق کو میں بھی اپنے حصے کی روٹی دے دوں گا۔ حضرت بی بی فاطمہ نے فرمایا، میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس مستحق کو دے دوں گی۔ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بھی فرمایا کہ نانا جان، اس مستحق کو ہم بھی اپنے حصے کی روٹی دے دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 روٹیاں اس فقیر کو دے دیں، پھر سب نے پانی سے افطار کیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم کل روزہ رکھیں گے۔ ایک سحری کا وقت آیا، سب نے پانی پی کر سحری کی۔ ویسے ہی حضرت امام علی مزدوری کے لیے باہر تشریف لے گئے۔ شام کو اتنے جو لے آئے جس سے 5 روٹیاں بن سکیں۔ حضرت بی بی فاطمہ نے ان جو سے 5 روٹیاں بنائی اور دسترخوان بچھایا۔ اللہ کے پیارے نبی بھی تشریف لائے۔ افطاری کا وقت قریب آیا، دروازے پر پھر کوئی آیا اور کہنے لگا، میں یتیم ہوں، اللہ کے نام سے کوئی مجھے کھانا کھلا دے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، میرے حصے کی روٹی اس مستحق کو دے آؤ۔ حضرت امام علی نے فرمایا، یا رسول اللہ، میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس کو دے دوں گا۔ بی بی فاطمہ کہنے لگی، بابا جان، میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس کو دوں گی۔ حضرت امام حسن اور امام حسین نے بھی فرمایا کہ نانا جان، ہم بھی اپنے حصے کی روٹی دے دیں گے۔ سب
کے حصے کی 5 روٹیاں اس یتیم کو دے دی گئیں اور آپ سب نے پانی کے ساتھ افطاری کر لی اور اللہ کا شکر ادا کیا اور یہ ارادہ کیا کہ کل بھی روزہ رکھیں گے۔ صبح آپ سب نے پانی کے ساتھ سحری کی اور امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزدوری کے لیے باہر تشریف لے گئے۔ پورا دن مزدوری کرنے کے بعد اتنے جو لے آئے کہ 5 روٹیاں بن سکے۔ بی بی فاطمہ نے 5 روٹیاں بنائی اور دسترخوان سجایا۔ اللہ کے رسول گھر تشریف لائے۔ آپ حضرات دسترخوان پر بیٹھے تو افطاری کا وقت قریب آنے لگا۔ دروازے پر آواز آئی کہ میں ابھی قید سے رہا ہوا ہوں، بہت بھوکا ہوں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ مدینہ میں اس گھر سے زیادہ کوئی نہیں ہے، کوئی اللہ کا بندہ ہے جو مجھ قیدی کو کھانا کھلا دے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، میرے حصے کی روٹی اس کو دے دو۔ حضرت علی نے فرمایا، یا رسول اللہ، میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس مستحق کو دوں گا۔ بی بی فاطمہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس مستحق کو دے دوں گی۔ امام حسن اور حسین نے فرمایا، نانا جان، ہم بھی اپنے حصے کی روٹی اس مستحق کو دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام کھانا اس قیدی کو دے دیا اور ایک بار پھر سب نے پانی سے افطاری کی۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی کے گھر کے اس واقعے کو ان لفظوں میں بیان فرمایا ہے جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین، یتیم اور قیدی کو، اور ان سے کہتے ہیں ہم تمہیں خاص اللہ کے لیے کھانا دیتے ہیں، تم سے کوئی بدلہ اور شکر گزاری نہیں مانگتے۔ حضور کے گھرانے کے اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلسل سحری اور افطاری میں پانی پی کر روزے رکھیں اور خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھانا کھلائیں۔